بارشوں کی طرح رحمتوں کا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، اور چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا انشاءاللہ۔ معزز حاضرین کرام اور میرے بہت ہی عزیز پیارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ رب جلال نے آج ہم سب کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ بڑی ہی مبارک گھڑی ہے اور بہت ہی خوشگوار لمحات چل رہے ہیں، اور مزید یہ کہ آج 25ویں شب ہے، آج کی رات میں شب قدر کا ہونا بھی ممکن ہے۔ بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے، بڑی ہی فضیلت والی رات ہے کہ جس کے اندر خود رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کو روزی دوں، ہے کوئی مجھ سے مشکلات کو حل کرانے والا کہ میں اس کی مشکلات کو حل کر دوں۔ میرے بھائیوں، بہت ہی عظیم الشان رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں اور بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ آج ہی کی رات میں ہماری اپنی مسجد کے اندر تراویح کے اندر ختم قرآن ہوا۔ بہت ہی لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ڈیلی روزانہ پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا اور مکمل قرآن کریم کو سنا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی عظیم الشان بات ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے لمحات ہم سب کو زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ قرآن کریم پڑھنے والوں نے تراویح کے اندر پڑھا، سننے والوں نے تراویح کے اندر سنا۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو توفیق سے نوازا، جس کی وجہ سے سنانے والے سنا پائے اور سننے والوں نے سنا، ورنہ ایک ادنا سے عمل کی بھی کوئی گارنٹی کے ساتھ اس بات کی ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ میں اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کام کر لوں گا۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ لمحہ نصیب فرمایا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق سے اگر نوازا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے اگر نوازا ہے،
اور زکوٰۃ صدقات اور خیرات کرنے سے اگر نوازا ہے تو یہ سب اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے۔ اس بات پر ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی اہمیت ہر دور کے اندر یکساں رہی ہے۔ ہر دور کے اندر کلام الہی نے اپنا پورا کام کر دکھایا ہے، بشرطے کہ لوگ اس سے فیض حاصل کرنے والے ہوں، لوگ اس کو سینے سے لگانے والے ہوں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تراویح کے اندر سال میں صرف اور صرف قرآن کریم کو سن لیا، یا رمضان المبارک کے مہینے میں 2-4 قرآن کریم مکمل کر دیے اور باقی سال کے 11 مہینے ہم اب قرآن کریم کو نہیں دیکھیں گے، تو یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ میں نے شعر پڑھا تھا کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، لیکن کب پائے گا فیض؟ زمانہ فیض قرآن سے کب پائے گا؟ اور ظلمتیں، تاریکیاں، ظلم و ستم یہ کب ختم ہوں گے؟ یہ جب ختم ہوں گے جب انسان قرآن کریم کو عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے۔ انسان عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو داخل کر لے۔ یہ حقیقت ہے، قرآن کریم کو پر عمل کرنے والا اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسانے والا، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والا اور قرآن کریم کے مطابق عمل پیرا ہونے والا، میرے بھائیو یہ بہت ہی لائق مبارکباد ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ ان کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں۔ معاشرے کے اندر کوئی حافظ قرآن ہو جائے، کوئی عامل قرآن ہو جائے، یا کوئی والدین اپنی اولاد کو حفظ قرآن کرانا چاہیں تو ان کے سامنے اس کا فیوچر ہوتا ہے، اس کے سامنے ان کی زندگی ہوتی ہے اور مستقبل ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مستقبل میں حافظ قرآن بن کر کریں گے کیا؟ کسی مسجد میں امامت، کسی مدرسے میں یہ مدرس بنیں گے، کسی مکتب کے اندر یہ پڑھائیں گے اور محلے کے ذمہ داروں کی سنیں گے اور لوگوں کی باتیں سنیں گے، بہت سارے مخالف ہوں گے اور بہت سارے موافق ہوں گے، اس طرح کے حالات سے یہ دوچار ہوں گے۔ یہ سب سوچ کر ہماری قوم کے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے محروم رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، قرآن کریم ہی واحد وہ حل ہے کہ جس کا مرحلہ اور جس کی عظمت پہلے بھی تھی اور جس کی عظمت آج بھی ہے۔ قرآن کریم سراسر معجزہ ہے، اور قرآن کریم صرف کتاب ہی نہیں ہے، قرآن کریم کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے، اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے۔ دوسری آسمانی کتابیں بھی دنیا کے اندر آئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ہے، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے۔ یہ ساری کتابیں ایک طرف، ساری کتابیں آئیں، اکٹھی آئیں، ساری کتابیں جمع ہو کر آئیں، ساری کتابیں ایک کتاب کی شکل میں ہو کر آئیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ساری بکھر گئی، ساری بکھر گئی، کوئی بھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے، کوئی ایک کتاب بھی باقی نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا، کوئی عیسائی، کوئی یہودی یا کوئی بھی آسمانی کتاب پر عمل کرنے والا کوئی دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آسمانی کتاب، ہماری زبور، ہماری انجیل یا ہماری توریت جس طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے آئی تھی بعین ہی اسی حالت میں آج باقی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن واحد قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بھیجا تھا، ٹھیک اسی حالت میں، بعین ہی اسی حالت میں، بغیر کسی فرق کے آج تک محفوظ ہے۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی، انہوں نے ایک اجلاس کیا اور اجلاس کے اندر اس بات کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر مذہب کو لے کر لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ایک مذہب والا دوسرے کو برا کہتا ہے، دوسرے مذہب والا دوسرے کو برا کہتا ہے، تیسرے کو برا کہتا ہے۔ کوئی ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے۔
اس اجلاس کے اندر اس کمیٹی نے اس بات کو بنیاد بنا کر اور اس طریقے پر کام بھی کیا. چنانچہ انہوں نے ایک یہودی عالم کو بلایا اور ایک عیسائی عالم کو بلایا اور ایک مسلمان عالم کو بلایا. جب تینوں کو بلا لیا تو دو حضرات جج بن گئے. دو حضرات جج بننے کے بعد جج نے سب سے پہلا سوال کیا کہ اچھا یہ تین مذہب والوں کو کیوں بلایا؟ مذہب تو اور بھی تھے، مذہب تو اور بھی تھے. ان تین مذہب والوں کو اس لیے جمع کیا کہ ان تینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمانی ہے، آفاقی ہے، آسمانی ہے. تو جج نے پہلا سوال کیا کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو. مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو. آپ تینوں بتلائیے کہ آپ کا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے جو اللہ کے نبی ہے. یہودی نے کہا کہ ہمارا مذہب موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے جو اللہ کے نبی ہیں. اور مسلمان نے کہا کہ ہمارا مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں. جج نے یہ کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، یہ بات بالکل طے ہو گئی، پکی ہو گئی کہ ہر کسی کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے، کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے. اب اگلا سوال کیا جج نے کہ یہ بتلائیے کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ تو عیسائی نے کہا ہمارا دور ہے، یہودی عالم نے کہا ہمارا دور ہے، مسلمان نے کہا ہمارا دور ہے، ہمارا زمانہ ہے. تو جج نے یہ کہا ایسا نہیں بات چلی، بات ہوگی دلیل سے. اور دلیل یہ دو کہ اللہ رب العزت ہر نبی کو کسی نہ کسی معجزے سے نوازتا ہے. اللہ رب العزت ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرماتا ہے. اگر نبی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ معجزہ بھی چلا جائے، اس کا معجزہ بھی ختم ہو جائے، تو سمجھ لو کہ پھر اس کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. اگر نبی کے رخصت ہونے کے بعد، نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد اس کا معجزہ باقی ہے، اس کا معجزہ اپنی حالت پر ہے، تو سمجھ لو اس نبی کا دور چل رہا ہے. سوال کیا کہ آپ بتلائیے. سارے خاموش رہے، یہودی بھی خاموش رہا اور عیسائی بھی خاموش رہا. لیکن مسلمان ایک ایسا شخص تھا، اس نے کلام مقدس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مجمع میں یہ کہا کہ یہ کلام الہی ہے، یہ پہلے بھی معجزہ تھا اور آج بھی میرے آقا کا معجزہ ہے. یہ پہلے بھی ہدایت کا باعث تھا اور آج بھی ہدایت کا باعث ہے. یہ پہلے بھی لوگوں کو ہدایت سے نوازتا تھا، یہ آج بھی لوگوں کو ہدایت سے نوازتا ہے. لوگ پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، ثواب کے مستحق ہوا کرتے تھے. اگر آج بھی کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا. اس کا موجود ہونا یہ بتاتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ زمانہ، یہ دور میرے آقا محمد عربی کا دور ہے، کسی اور نبی کا دور نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ تو ہمارے پیغمبر کا دور ہے، ہمارے آقا کا دور ہے. اللہ رب العزت نے اتنی عظیم الشان کتاب ہمارے درمیان بھیجی کہ جس کا دیکھنا ثواب، کہ جس کے اوراق کو پلٹنا ثواب، کہ جس کو چھونا ثواب، جس کو سینے سے لگانا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، جس کو سننا ثواب، جس کی عزت کرنا ثواب، جس کا ادب اور احترام کرنا ثواب، جس کو اپنے سینے سے لگانا، اپنے ماتھے سے لگانا، جس کو چومنا، جس کو بوسہ دینا ثواب، اور جس پر عمل کرنا ثواب، جس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ثواب. اتنی عظیم الشان کتاب میں عطا فرمائی. لیکن میرے بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر اسی قرآن کریم کو محفوظ کرنے والا اپنے سینے کے اندر ذلیل و رسوا ہوتا نظر آتا ہے. آج معاشرے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ہر شخص، ہر ایمان والا جنت کی تلاش میں، ہر ایمان والا جنت کی تلاش میں ہے، ہر شخص جنت کی تلاش میں ہے. آپ کسی حاجی سے پوچھیں
آپ کسی حاجی سے پوچھیں کہ اتنی موٹی رقم خرچ کرنے کے بعد اور اتنا لمبا چوڑا سفر کرنے کے بعد وہاں پر کعبے کا طواف کیوں کرتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے جنت چاہیے، میں اس لیے کرتا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جنت چاہیے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ اس سے پوچھیں کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور دوڑ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ مجھے جنت چاہیے۔ آپ کسی عابد سے پوچھیں، عبادت گزار سے پوچھیں کہ تو اتنی عبادت کیوں کرتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے جنت چاہیے۔ آپ کسی تہجد گزار سے پوچھیں کہ وہ تہجد کیوں پڑھتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے جنت چاہیے۔ صدقات اور خیرات کرنے والے سے آپ معلوم کریں کہ آپ اتنا روپیہ پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ مجھے جنت چاہیے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا جنت کی تلاش میں ہے، اور جنت اللہ رب العزت نے ایک حافظ قرآن کے سینے کے اندر محفوظ کر۔ حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ، جس کو ہم حافظ قرآن بناتے ہوئے اور عامل قرآن بناتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ زمانے کے اندر یہ کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا، میرے بھائیو اس کا مقام پتہ کیا ہے؟ اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ ورتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ جب قیامت کے میدان میں چاروں طرف سے امیدیں جب ختم ہو جائیں گی تو حافظ قرآن آئے گا اور اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے تو چڑھتا جا جنت کے درجوں پر اور قرآن کریم کو پڑھتا جا، اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اور اس طرح سے پڑھ، اس طرح سے ٹھہر کر پڑھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھ جس طرح سے دنیا کے اندر تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور فرمایا تیرا آخری مقام اور تیرا ٹھکانہ اور تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ اور اسی حافظ قرآن کی بدولت اللہ رب العزت حافظ قرآن کے، عامل قرآن کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنائے گی، سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنائیں گے، جس کے روشنی کا یہ عالم ہوگا کہ سارے انبیاء کی امتیں سب حیران ہوں گی اور ایک حیران کن نظر سے دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ سوال ہوگا کہ یہ کون بندے ہیں جتنی روشنی اس کی پیشانی سے پھوٹ رہی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے اولاد نے اپنے قرآن کو، میرے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور آج میں نے ان کو یہ اس مقام سے نوازا ہے کہ سورج سے بھی زیادہ روشنی کا تاج ان کو پہنایا ہے۔ اور حافظ قرآن خود جو ہے 10 ایسے حضرات کی سفارش کرے گا اور ان کو زبردستی جنت کے اندر لے کر جائے گا کہ جن کے لیے جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا۔ میرے بھائیو، یہ ہے ایک حافظ قرآن کی اور عامل قرآن کی فضیلت۔ لیکن میرے بھائیو، ہم اور آپ اس کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر آج ہمارا معاشرہ پستی کے اندر طرف جا رہا ہے اور ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے تو اس کا مین سبب اور مین بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن کریم سے ترک کر دیا۔ رمضان المبارک آتے ہیں تو ہماری طاقوں سے، ہماری الماریوں سے قرآن کریم نکلتے ہیں اور جزدان سے ہم نکالتے ہیں، اور جزدان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی گرد ہوتی ہے، اتنی گرد و غبار ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، سال بھر کبھی دھونے کی بھی توفیق نہیں، دھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم رمضان میں اس کو اٹھائیں گے، تلاوت کریں گے، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے ختم ویسے ویسے ہمارا قرآن کریم مکمل، اور پھر اس کے بعد ہم نے طاق کے اندر رکھ دیا، طاق کے اندر رکھ دیا۔ اب اگر اس کو اٹھانے کا نمبر آئے گا تو اگلے رمضان۔ میرے بھائی، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ بے حیائی، ہمارے معاشرے سے سود خوری، حرام خوری، زناکاری، بدکاری کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ جب تک ہم قرآن کریم کے سچے اور پکے عامل نہیں بنیں گے میرے بھائیو، ہمارا معاشرہ بدصورتی میں اور ذلیل اور رسوائی میں مزید اور گھرتا چلا جائے گا۔ ضروری ہے ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور اس کو صحیح رہنمائی کی طرف لے جانے کے لیے قرآن کریم پر عمل کریں اور قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اتنے کمزور ہم ہو چکے ہیں، ہمت کرتے ہیں
ہمارے ارادے بنتے ہیں، نیتیں بنتی ہیں کہ ہم قرآن کریم سیکھیں گے، نیتیں بنتی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے معاشرے میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہ حضرت میں قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے حضرات ہیں میں قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آ جائیے، ہم تو ہیں ہی آپ کی خدمت کے لیے، آپ آ جائیے، وقت نکال کر آئیے تو صحیح۔ بندہ ایک دن آتا ہے، دوسرے دن لاپتہ، 2 دن آتا ہے، تیسرے دن لاپتہ، 3 دن آتا ہے، چوتھے دن لاپتہ۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ قرآن کریم ہم قرآن کریم سے ہم سچی محبت نہیں کرتے، اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم آج نیت کرتے کل ٹوٹ جاتی ہے، ارادہ کرتے وہ پورے نہیں ہو پاتے، آخر یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا کلام مقدس کا، ویسے ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ہمارے گھر کے اندر جس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں گونجنی چاہیے تھیں، وہ ماحول ہم نے نہیں بنایا۔ تعلیمات کی جس طرح سے آوازیں آنی چاہیے تھی، ہمارے معاشرہ جس طرح سے ترقی کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے ہم نے اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف نہیں چلایا۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی معاشرے کے ذمہ دار حضرات ہیں، اپنی کالونی کے ذمہ دار حضرات ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایک غریب کے گھر جا کر بچوں کو لا کر ان کو دینی تعلیم دلائیں۔ اگر کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ان کی فیس ادا کر دیں، اگر کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اسکول تک پہنچا دیں، تو ذمہ داروں کی اور اسی طرح کالونی کے جو سرپرست اور اسی طرح ذمہ دار حضرات ہیں جو معاشرے میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان بچوں کی، یتیم بچوں کی تعلیم کی اور اسی طرح ان کی تربیت کے لیے ادارے اور اسی طرح ان کا انتظام کرے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات پھیلے، قرآن کریم پہ اندر عمل کرنے والے ہوں۔ اگر ہمارے بچے قرآن کریم سے آراستہ ہوں گے تبھی میرے بھائیو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کریم سے دور رکھا تو پھر یاد رکھو قرآن کریم کا اعلان بھی سن لو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنی خدمت کے لیے اور اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے، بندوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تمہارے جیسا، وہ چاہے گا تو کسی کافر سے اور کسی مشرک سے، کسی فاجر سے کام لے لے گا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک ایک پڑھی، ان اللہ تعالی لیؤجد بهذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی کسی فاجر شخص سے، کسی گناہگار شخص سے بھی دین کی اہمیت کا اور دین کی سربلندی کا کام لے لیتے ہیں، دین کی سربلندی کا اور اس کی حفاظت کا کام لیتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا ایک ظالم ترین انسان ہے کہ جس کی تلوار سے، جس کے بازوؤں سے صحابہ کرام کے خون کے قطرے ٹپکے ہیں۔ اتنا ظالم ترین انسان ہے کہ جس نے کوئی ایسا ظلم نہیں چھوڑا جو معاشرے پر اس نے نہ کیا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام ظلم و ستم کے باوجود اس سے ایک بہت بڑی خدمت ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی خدمت اس کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ خدمت پتہ کیا ہے؟ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس پہ نقطے نہیں تھے، قرآن کریم جب نازل ہوا تھا زبر زیر پیش نہیں تھے، قرآن کریم جب نازل ہوا تھا تو اس پہ جو ہے اعراب ہیں یہ نہیں تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر قرآن کریم پر زبر زیر پیش نہ ہوتے تو ہمارے لیے تلاوت کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ چلیے زبر زیر پیش نہیں ہوتے چل جاتا کام، نقطوں سے پہچان کر لیتے، لیکن نقطے بھی نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے، یہ تو بعد میں لگے ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنا مشکل ہوتا تلاوت قرآن کرنا، کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا۔ لیکن حجاج بن یوسف کے زمانے میں خود اس نے اپنی نگرانی میں اور اپنی موجودگی میں، اپنی سرپرستی میں علماء کرام کی ایک جماعت کو بٹھا کر قرآن کریم پر اعراب لگوائے ہیں اور نقطے لگوائے۔ جب وہ اس خدمت کو انجام دے رہا تھا، اس خدمت کو جب وہ انجام دے رہا تھا تو یہودیوں کے ایک وقت ایک بڑی جماعت حجاج بن یوسف کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے حجاج بن یوسف آپ بڑی ہی فضیلت والے ہیں، اور
کہتی ہے کہ پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کا جو قرآن ہے، کلام ہے، اس کی آپ خدمت کر رہے ہیں اور آپ اس کو آسان سے آسان بنا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ تو جماعت یہودی عالموں کی ایک جماعت، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہماری ایک درخواست ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک درخواست ہے، اگر آپ قبول کر لیں ہماری درخواستوں کو، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارے معاشرے میں ہماری عزت بن جائے گی، ہمارے قبیلے کا نام ہو جائے گا، ہماری ناک اونچی ہو جائے گی۔ حجاج نے کہا فرمائیے کیا کام ہے، فرمائیے کیا کام ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر 2 نبیوں کا واقعہ مذکور ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف اور سورہ کہف کے اندر 15ویں پارے اور 16ویں پارے کے اندر 2 نبیوں کا واقعہ مذکور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ سفر میں روانہ ہوئے اور ان کا گزر ایک بستی سے ہوا تو رات کا وقت ہو چکا تھا، انہوں نے قیام کیا۔ قیام کرنے کے دوران چونکہ وہ بے حال ہو چکے تھے، بھوک اور پیاس سے بہت زیادہ ان کو شدت کے ساتھ بھوک پیاس ستا رہی تھی، تو انہوں نے بستی والوں سے کھانے کا سوال کیا، بستی والوں سے کھانے کا سوال کیا۔ تو قرآن کریم کے اندر الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا۔ جب کھانا نہیں دیا تو ان یہودی عالموں کا یہ کہنا تھا کہ آپ لفظ ابو جو ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ابو کے اندر آپ اتنا کام کر دیں کہ با کے نیچے جو یہ نقطہ ہے با ہے، یہ نقطہ نیچے سے ہٹا کر اوپر کر دیں اور ایک نقطہ اور اپنی طرف سے لگا دیں۔ آپ اس لفظ ابو کو اتو کر دیں۔ لفظ ابو کا مطلب یہ تھا کہ انکار کر دیا، اور لفظ اتو کا مطلب یہ ہوتا فاتو ان یضیفوہما، کہ انہوں نے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دے دیا۔ بالکل معنی الٹے ہو جاتے۔ حجاج نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں غور کرتا ہوں، سامنے مہمان خانہ ہے، آپ وہاں تشریف فرما ہو جائیے۔ ساری جماعت بیٹھ گئی۔ حجاج بن یوسف اپنے کمرے کے اندر گیا اور اپنی شمشیر اٹھائی، اور اپنی شمشیر اٹھانے کے بعد ہاتھ میں لی اور فرمایا اے میرے رب تو گواہ ہو جا، میں تاریخ کا ظالم ترین انسان صحیح، میری تلوار سے صحابہ کرام کے خون کے قطرے ٹپکے، یہ ٹھیک ہے، میں نے ظلم و ستم کیا، یہ ٹھیک ہے، لیکن میرے رب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ جس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے لے لی میں اس کی تبدیلی کر دوں اور کسی کے پیش کرنے پر اس میں رد و بدل کر دوں۔ اگر کوئی مجھ سے تبدیلی کی درخواست کرتا ہے، طیش میں حجاج بن یوسف اپنی تلوار لے کر گئے اور مہمان خانے میں پہنچے اور سب عالموں کو کھڑا کر کے ایک طرف سے سب کی گردنیں اڑا دی اور اللہ کو گواہ کر کے کہا کہ اے میرے رب تیرے کلام کے اندر اگر مجھ سے کوئی تبدیلی کی درخواست کرے گا تو اس کی سزا میری تلوار یہ دے۔ سب کی گردنیں اڑا دی۔ تو میرے بھائیو کلام الہی تو وہ ہے کہ جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کو کلام کر کے پڑھ کر حفاظت کی ہے۔ جبریل امین نے محمد الرسول اللہ تک پہنچا کر حفاظت کی ہے، محمد الرسول اللہ نے صحابہ کرام تک پہنچا کر حفاظت کی ہے، صحابہ کرام نے تابعین تک پہنچا کر حفاظت کی ہے، تابعین نے تابعین تک پہنچا کر حفاظت کی ہے، اور اس کے علاوہ مفسرین نے اس کی تفسیر کر کے حفاظت کی ہے، محدثین نے حدیث کی روشنی میں اس کی حفاظت کی ہے، اور اسی طرح محدث مفکر نے اس میں غور و فکر کر کے اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت خود کرتا چلا ہے۔ اگر آج معاشرے کے اندر یہ سوچے کوئی کہ میں قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر دوں گا اور میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کروں گا، میں قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دوں گا، تو پھر قرآن کریم کی ایک آیت اور سن لیں، ایک آیت اور سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال کیسے بھی ہوں، دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں محمد الرسول اللہ میری شفاعت فرمائے، میرے آقا میرے نبی مجھ پر رحم فرمائیں گے اور مجھے شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں 19ویں پارے کی آیت ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جس نبی پر ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہماری شفاعت فرما دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے، میرے بھائیوں وہ پیغمبر بھی اس وقت یہ کہہ دیں گے وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، جس کی تلاوت نہیں کی تھی اور جس کو انہوں نے جلدات کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت بھی شکوہ شکایت شروع ہو جائے۔ میرے بھائیو، اگر اس وقت میں اس میدان میں اگر انبیاء نے ہماری یہ شکایت فرما دی تو ہم کیا جواب دیں؟ ہے کوئی ہمارے پاس جواب؟ نہیں ہے میرے بھائیو، کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے، حالات بڑے نازک ہیں، ہم قرآن کریم سے جڑیں، اپنی اولاد کو ہم قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنی اولاد کو ہم حامل قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، ہم اپنی اولاد کو علم دین سے نوازیں، خود بھی علم دین حاصل کریں۔ قرآن کریم اگر پڑھنا نہیں جانتے تو سیکھیں، ضرور سیکھیں۔ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر میرے بھائیو اسی طرح کا حال چلتا رہا تو خدا نہ خواستہ ہماری جگہ کوئی کسی کافر سے، کسی مشرک سے اللہ رب العزت سر بلندی کا اور دین کی حفاظت کا کام نہ لے۔ ہم کہاں کے رہیں گے؟ کسے منہ دکھائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، ہم سمجھ جائیں، قرآن کریم کی عظمت کو جانیں، قرآن کریم کو جن لوگوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے ان کی عظمت کو پہچانیں، ان کو قوم کا سرمایہ محفوظ کریں اور سمجھیں کہ یہ دین کے اور اسی طرح دین کی حفاظت کے اہم قلعے ہیں اور اسی طرح یہی ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہم ان کو عزت دیں گے، قرآن کریم کی عزت ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر ثواب بے شمار ثواب ملا کرتا ہے، بے شمار ثواب ملا کرتا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سکھائیں، اس پر عمل کریں اور جو جانتے ہیں پڑھنا وہ جتنی بھی ہو سکے چھوٹی موٹی صورتوں پر ترجمے پر غور و فکر کریں، کیونکہ اگر انسان ترجمہ یاد کر لیتا ہے تو پھر عبادت کے اندر خود بخود خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود ادھر ادھر ذہن بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر انسان ترجمے پہ غور کر لے اور وہ ادھر نیت باندھے گا تو زبان سے پڑھے گا، تلاوت کرے گا، لیکن دل سے اس کے معنی پر غور کرے گا۔ میرے بھائی ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا دماغ۔ اس لیے چھوٹی موٹی جو صورتیں ہیں، جو قرآن کریم کو ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹی موٹی صورتوں کے ترجمے پر اور ان کی تفسیر پر بھی نظر ثانی کریں اور ان کو اپنی زبان کو اس طرح روا اور دوا کر لیں کہ ہم قرآن کریم کی آیت کو پڑھیں اور ترجمہ اور مفہوم ہمارے ذہن میں آتا چلا جائے۔ تو میرے بھائیو وقت بھی کافی ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی دولت کو اور قرآن کریم کی عظمت کو ہم سب کو پہچاننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کے صدقے ہم سب کو عامل قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ ہمت کریں گے انشاءاللہ، کوئی اس کا ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ اگر ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ نہ نوازے۔ ہم پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی عظمت کو جانیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا پیڑ پار لگائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔